صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سنن و آداب کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کچھ سنن و آداب گزرے تھے، سونے کے، سو کر اٹھنے کے، اور اسی طریقے سے خواب کے، اچھے خواب کے، برے خواب کے، یہ تمام جو ہے سنن و آداب گزر چکے ہیں۔ اب قضاء حاجت کے تعلق سے سنن و آداب شروع ہونے جا رہے ہیں، اور مکمل قضاء حاجت کے 32 یعنی کہ 30 پر 2 سنن و آداب ہیں۔ اس کو انشاءاللہ 3 حصوں میں 3 ویڈیوز میں مکمل کروں گا۔ آج 11 سنن و آداب جن کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز، استنجے کے لیے کہیں دور جا کر استنجا کرے۔ اگر کوئی کسی آدمی کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، چاہے وہ پیشاب کے لیے ہو چاہے پاخانے کے لیے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی علاقے سے یعنی آبادی سے یا لوگوں کی نگاہوں سے دور چلا جائے، دور جا کر استنجا کرے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اپنے گھروں کے اندر آج کل جو ہے بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، لیٹرین بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس کو چھوڑ کر بھی دور جائیں؟ تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ بھئی جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور جا کر استنجا کرنے کی، وہ عام کھلے میدان میں ہے، کھلے میدان کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ اگر کسی گھر میں پردے کے ساتھ 4 دیواری بنی ہوئی ہے اور اس کی چھت ہے اور اس کا دروازہ سب بنا ہوا ہے، اور آدمی اندر جائے گا تو باہر والوں کو نظر نہیں آئے گا، اندر والے کو باہر کے لوگ نظر نہیں آئیں گے، تو ایسا کوئی بیت الخلاء ہے گھروں میں جو کہ آج کل بنے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں بیت الخلاء نہ ہو، کھلا میدان ہو، لوگ نظر آتے ہوں، ویسی جگہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دور جا کر ہی استنجا کرے۔ دوسرا ادب، کسی جگہ چھپ کر قضاء حاجت کرے، لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نزاکت کی چیزیں ہیں، چھپ کر کرنے والی چیزیں ہیں، تو اس کو لوگوں سے چھپ کر ہی کرنا ضروری ہے۔ آج کل جو ہے ایک بیماری لگی ہوئی ہے لوگوں کو، اور پرانے زمانے سے بھی یہ جو ہے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ کہیں جو ہے آبادی کے باہر جائیں گے، قریوں میں جائیں گے، صبح صبح آپ کو جو ہے راستے کے کنارے پر ہی لوگ قضاء حاجت کرتے ہوئے ملیں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چھپ کر آبادی سے دور جا کر قضاء حاجت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسرا ادب، مناسب جگہ میں قضاء حاجت کرے، غیر مناسب جگہ میں قضاء حاجت نہ کرے، جہاں لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہوں یا پھر لوگوں کے لیے جو ہے مشکل ہو جائے، ایسی جگہ میں قضاء حاجت نہ کرے، چاہے وہ پیشاب ہو چاہے وہ پاخانہ ہو، بلکہ مناسب جگہ اس کے لیے متعین کرے، وہاں جا کر قضاء حاجت کرے۔ چوتھا ادب، پیشاب کرنے کا وقت آ گیا، پیشاب لگا ہوا ہے آدمی کو، اب پیشاب کرنے کے لیے زمین ڈھونڈ رہا ہے، تو سخت زمین اس کو مل گئی، سخت زمین پر پیشاب نہ کرے، بلکہ اس کو جو ہے کچھ کھریچ کر اس کو نرم بنا لے، اس کے بعد اس میں جو ہے پیشاب کرے۔ اسی طریقے سے چھٹا ادب، اب چوتھا جو ادب گزرا ہے سخت زمین پر پیشاب نہ کرے، اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے۔ کیا ہے کہ بھئی ہمارے آج کل گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر عام طور سے ٹائلز ڈالا جاتا ہے پیشاب خانے میں، بیت الخلاء میں، تو کیا ویسی جگہ بھی پیشاب نہ کریں؟ تو یہ مسئلہ ادب یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، اس میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے مسجدوں میں اور اسی طریقے سے گھروں کے اندر جو پیشاب خانے ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف ڈھلا ہوا رہتا ہے، ہمارے طرف کا حصہ اوپر رہتا ہے اور سامنے والا حصہ نیچے رہتا ہے، اس طرح رہتا ہے۔
تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ جب پیشاب کرے گا آدمی تو پیشاب اس میں پڑے گا تو فوراً ڈھل جائے گا، اس کی چھینٹیں پھر ہمارے اوپر نہیں آتی، تو اس وجہ سے اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں ادب، ممنوع جگہوں میں پیشاب نہ کرے، جیسے کہ راستے میں، اسی طریقے سے سایہ دار درخت کے نیچے، سایہ دار دیوار کے نیچے، مسجد کے دیوار پر، اسی طریقے سے کیڑے مکوڑوں کے سوراخوں میں، بلوں میں پیشاب نہ کرے۔ یہ جو ہے ممنوع جگہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ چھٹا ادب، غسل خانے میں بھی پیشاب نہ کریں، یعنی جہاں پانی ہم نہاتے ہیں اس جگہ میں بھی ہم پیشاب نہ کریں۔ اسی طریقے سے ساتواں ادب، جہاں وضو کرتے ہیں ہم وہاں بھی پیشاب نہ کریں۔ وضو تو مہذب چیز ہے اور پاکی حاصل کرنے کی چیز ہے، جہاں وضو کرتے ہیں وہاں پیشاب کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز، دینی تحریرات کو، یعنی کہ ایسی چیزیں جو دینی ہوں، دینی چیزوں کو کسی جو ہے کاغذ میں لکھے ہوئے ہوں، کسی جو ہے کاپی میں لکھے ہوئے ہوں، وہ کاپی لے کر، وہ کاغذ لے کر بیت الخلاء میں نہ جائے۔ ہاں اتنا جو ہے اتنی گنجائش ہے کہ وہ کاپی یا وہ کاغذ جس میں دین کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، مسائل لکھے ہوئے ہیں، وہ اگر جیب میں ہوں اور وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم پیشاب پاخانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ نظر آتے ہوں تو ایسی چیزیں لے کر جانا ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے نواں ادب، سر ڈھک کر جائیں، سر کے اوپر کوئی کپڑا ہو، چاہے ٹوپی ہو، چاہے کوئی رومال ہو، اپنے سر پر ڈال کر اندر جائیں۔ اور 10واں ادب، جوتے چپل پہن کر استنجے کے لیے جائیں، جوتے چپل پہن کر ہی استنجے کے لیے جائیں، جوتے چپل کے بغیر استنجے کے لیے جانا سنت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں چیز، بائیں پیر سے اندر داخل ہو۔ پہلے بیت الخلاء میں ہم جا رہے ہیں تو پہلے اندر کون سا پیر رکھیں؟ بایاں پیر، یعنی الٹا ڈیواں پیر اندر رکھیں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ یہ جو ہے آج کے سنن و آداب ہیں قضاء حاجت کے، اور بھی جو ہے آگے 21 سنن و آداب ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 ویڈیو میں آپ کو جو ہے پیش کیا جائے گا، آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنن و آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔